إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دین ماں اور بہنوں، ہمیں جس موضوع پر ابھی بتایا کہ کچھ گفتگو کرنی ہے وہ حب رسول ہے۔ امام صاحب بتاتے ہوئے اور ہمارے بھائی ذکر کرتے ہوئے بڑا شرما رہے تھے کہ اچانک موضوع عنوان دیا جائے، 2-4 دن پہلے دیا جائے تاکہ خوب تیاری کر کے آیا جائے۔ تو میں نے کہا کہ حب رسول اطاعت رسول پر اہل حدیث وہ ہے کیسا جس کو تیاری کرنے کی ضرورت پڑے، ہے نا؟ کیا ضرورت ہے جس کی ساری زندگی حب رسول اطاعت رسول میں گزر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو اطاعت رسول اور حب رسول دونوں عطا کریں۔ اور آج جو موضوع رکھا گیا، ہمارے پروفیسر صاحب کو اطاعت رسول بتایا اور ہم کو حب رسول، تو یہ موضوع رکھنے والا بڑا ذہین فتین کوئی انسان ہے۔ کیوں؟ محبت اور اطاعت جب دونوں ایک ساتھ ہوتی ہیں تبھی کام بنتا ہے۔ نجات کب ہے؟ اطاعت بغیر محبت کے درست نہیں، اور محبت بھی بغیر اطاعت کے قابل قبول نہیں۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں، ایک مثال ایسی واضح دے دیں تاکہ آپ لوگ جس کو آپ جانتے ہوں گے۔ حضرت ابو طالب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کون محبت کرنے والا رہا ہوگا؟ کیا لوگ جانتے ہیں نا؟ ابو طالب سے زیادہ کائنات میں کس نے آپ سے محبت کیا؟ کس نے قربانیاں دیں؟ رو دیتے نبی علیہ السلام کا جو انہوں نے ساتھ دیا، محبت کا اظہار کیا اور آپ کے لیے اپنے جان اور مال کو نشاور کر دیا۔ محبت تو بڑی تھی لیکن محبت کے باوجود جہنم میں گیا جہنم میں نا؟ کیا تھا؟ محبت تو تھی لیکن اطاعت اصل میں نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بہت چھوٹا عذاب دے گا اللہ جہنم میں، ان کو ایسی جہنم کی جوتی پہنائے گا کہ ان کا دماغ پتیلی کی طرح ابلتا اور کھولتا ہوگا۔ محبت تو ہے لیکن میرے بھائیو اطاعت نہیں ہے، اسی لیے جنت میں جا نہ سکے۔ دنیا میں ذرا سوچو، کوئی ایسی عورت بھی جو اپنے شوہر سے محبت نہ کرتی ہو؟ اور آج کی بیوی نہیں بھائی، ہماری اپنی زندگی تیری اپنی زندگی نہیں، وہ عورت جو شوہر کا، اللہ اکبر، شوہر کا حقوق ادا کرے، شوہر کا کھانا پکائے، گھر کا جھاڑو لگائے، شوہر کے کپڑے صاف کرے، بستر وہ درست کرے،
شوہر تھکا مادہ آئے تو گھنٹوں لیٹا ہوا ہے اور بیوی پیر دبا دبا کر کے شوہر کی تھکاوٹ کو دور کر رہی ہو. یہ کیا ہے؟ محبت تھی. لیکن وہی بیوی جو حضرت نوح کی اتنی خدمت کرتی رہی، قیل ادخل النار مع الداخلین، اللہ نے کہا میرے نبی کی خدمت تو نے بہت کیا ہے لیکن میرے نبی کی تو نے اطاعت نہیں کیا، اس لیے جہاں سارے جہنمی میں جا رہے ہیں، اے نبی کی خدمت کرنے والی بیوی تو بھی انہی جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جا. میرے بھائیوں، محبت تو ہے لیکن کمی کس چیز کی ہے؟ اطاعت کی. ایسے ہی ایک انسان اطاعت کر لے لیکن نبی کی محبت نہ ہو، اس کی اطاعت بھی قابل قبول نہیں. کیوں؟ اللہ اکبر. منافقین کو جانتے تھے آپ حضرات کہ اگلی صف میں بے ایمان آ کے کھڑے ہوتے تھے. کہاں؟ نماز میں اگلی صف میں آ کے کھڑا ہوتا تھا. اذان ہو جائے، ٹانگیں ٹوٹی ہیں تو دو آدمیوں کو کندھے پر ہاتھ رکھتا اور پیر کو گھسیٹتا ہوا تھا، لیکن مسجد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں گے. کیا ہے؟ اطاعت تو ظاہری ہے لیکن دل میں نہ نبی پر ایمان ہے اور نہ نبی کی محبت ہے. وہ بھی جہنم ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جو صرف نبی کی اطاعت کرتے تھے، محبت نہیں تھی، اللہ نے فرمایا جہنم کے سب سے نچلے گڈھے کے اندر ان کو رکھا گیا. تو دعا کرو اللہ ہمیں اطاعت بھی نصیب فرمائے اور محبت بھی، دونوں ایک وقت ضروری ہے. اسی سلسلے میں نے سورۃ التوبہ کی آیت تلاوت کی ہے، لیکن سب سے پہلے محبت کا معنی سمجھنا چاہیے. اور سب جانتے ہو کہ محبت کا معنی، ارے بھگوڑا بھگوڑی کو لے کے جا رہا ہے محبتی کی بنا پر نہ بھائیو. ہاں محبت تو بڑی ہے لیکن محبت کیا ہے؟ آپ کسی سے کیوں محبت کریں؟ مسئلہ یہ ہے، محبت یہ نہیں کہ ہاں کسی کی عزت لوٹو، ماں باپ کو رسوا کرو، کسی کو لے کے بھگ جائے جیسے آج ہو رہا ہے ہماری. اللہ اکبر. محبت نہیں. محبت کس کو کہتے ہیں سمجھو. محبت کہتے ہیں ایک تو محبت کا معنی ہے اور ایک شرعی معنی. عام معاشرے میں محبت کس کو کہتے ہیں بتا سکتے بیٹے؟ محبت کہتے ہیں سمجھو کسی کے اندر کوئی خوبی، کسی میں کوئی کمال، کسی کا کوئی جمال، کسی کے کوئی احسان کی بنا پر آپ اس سے محبت کریں، یہ اصل میں کیا؟ محبت. گلاب کا پھول کسی کو کچھ دیتا نہیں، کہ دیتا ہے بھائی؟ ایسا پھول ہے کہ خوشبو بھی نہیں اس میں، لیکن دنیا کا ہر انسان گلاب کے پھول سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ صرف اس کا ظاہری حسن و جمال ہے. کہا جاتا ہے ایک بڑا خوبصورت آدمی کا رنگ چہرہ بالکل گلاب کے مانند، گلاب کا پھول ضرب المثل ہے. آیا نمبر 2، کسی کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے اس سے محبت کی جاتی ہے. کوئی مجاہد ہے، کوئی عالم ہے، کوئی باکمال ہے، اس کے کمال سے آپ کو ملتا کچھ نہیں لیکن آپ اس کے کمال کی وجہ سے فطری طور پر دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. نمبر 3، کسی کے اندر کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی نے آپ کے ساتھ احسان کر دیا، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آٹومیٹک اس کی محبت آپ کے دل میں آ جاتی ہے. یہ تو ہے محبت کا معنی. اب آیا اور محبت کے اسباب آیا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم پر کیوں واجب؟ نمبر 1 ہم نے کہا گلاب کے پھول سے محبت کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ بہت خوبصورت ہے. ایک گلاب کا پھول نہیں، لاکھوں گلاب کے پھول ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس حدیث پر غور کرو. 14ویں رات کا چاند ہے. محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار دیکھتی ہیں اور پھر نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھتی ہیں. آخر میں کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے پوچھا عائشہ بار بار ایک مرتبہ آسمان کی طرف، دوسرے میرے طرف کیوں دیکھ رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ
میں موازنہ کر رہی تھی میرے نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے 14ویں رات کا چاند، اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ کا چہرہ اللہ کی قسم 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ کے اندر کمال، دنیا میں کسی بھی معاملے میں میدان جنگ میں جاؤ، کسی مجاہد اور سپہ سالار کا معاملہ دیکھو، کسی بادشاہ کے احسان اور سخاوت کو دیکھو، کسی بھی میدان میں چلے جاؤ، اگر آپ دیکھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی کائنات میں کوئی نہیں نظر آتا۔ یہ ہے محبت کے اسباب۔ اسی لیے کسی نے بہت اچھا کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ سارے نبیوں کا حسن جمال، ساری کائنات کا کمال ایک طرف ہے، اور سب پر آخری نبی کا احسان اور کمال سب پر غالب ہے۔ احسان کا معاملہ آ گیا، ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، وہ آیت پڑھی، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی اس مخلوق پر سب سے بڑا احسان ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور کسی ایک انسان پر نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ تو کائنات میں ذرے ذرے پر، یہ آپ کی جو گاڑیاں کھڑی ہیں ان پر بھی اللہ کے نبی کا احسان۔ اللہ اکبر! کیوں؟ ایک جانور گزر رہا اس پر بھی اللہ کے نبی کا احسان۔ اللہ نے آپ کو انسانوں کے لیے نہیں بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کیوں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جنازہ گزر رہا ہے، آپ نے پوچھا کون ہے بھائی؟ فلاں۔ آپ نے فرمایا مستری یا مستراح منہ ہے۔ لوگوں نے بتایا جنازہ جا، بڑی حدیث طویل، آپ نے فرمایا یہ مستری ہے یا مستراح منہ؟ یہ کیا مستری اور مستراح منہ؟ یہ ہے رحمت للعالمین۔ آپ نے فرمایا دیندار تھا، نیک اور صالح تھا، انتقال کر گیا، دنیا کی ساری پریشانیوں سے آرام مل گیا، اس کو سب ختم، لیکن وہ لٹکنے والا کبھی نہیں آرام پائے گا۔ آج قرضے لے لے، یہ لے لے، وہ لے لے، اور سب سے آسان ہے خودکشی کر کے کہتے چلو ایک ہی دل مر جاؤ سب سے نجات مل جائے۔ خودکشی کرنے والا نجات نہیں پاتا، بلکہ جس مصیبت کو سے نجات پانے کے لیے خودکشی کر رہا اس سے بڑی مصیبتیں مرنے کے بعد آ جاتی۔ لیکن دیندار اگر مر گیا آن فرم مستراح ہے۔ نمبر 2 مستراح منہ ہو، اللہ اکبر، آن فرمایا بدبخت مر گیا، یہ چلتے پھرتے جانوروں کو پتھر مارتا تھا، چلتے پھرتے درخت کے پتے بلا وجہ توڑ لیتے تھا، چلتا ہوا کوئی پتھر اس سے ٹھوکر مار رہا تھا، یہ ایسا بدبخت تھا، یہ مر گیا، دنیا کی ساری مخلوقات اس کے شر سے محفوظ ہو گئی۔ میرے بھائیوں، نبی کے احسانات سارے معاملات میں آپ دیکھیں گے، ایک مخلوق سے محبت کرنے کے جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں وہ سارے اسباب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یکجا کر دیا ہے۔ اسی لیے نبی کی محبت ایمان کا جز قرار دے دی گئی۔ بغیر نبی کے محبت کے انسان کبھی جنت میں جا نہیں سکتا، بلکہ مومن ہی نہیں بن سکتا۔ صحیح بخاری کی حدیث، آن فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر۔ اور یہ کن سے اللہ کے رسول نے خطاب کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، مہاجر ہیں، مجاہد ہیں، دنیا کے سارے کمالات ان کے اندر موجود ہیں، اعمال کی کوئی کمی نہیں۔ آن فرمایا اللہ کی قسم، آج تک تم لوگوں یاد رکھو، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے مال، اس کی اولاد سے، ماں باپ سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی جب تک کائنات کے تمام چیزوں سے محبت ہماری زیادہ نہ ہوگی مومن نہیں ہو سکتے۔ دیکھا آپ نے، میں نے کہا اس میں ابو بکر عمر سب ہیں۔ آخرکار بخاری کی دوسری روایت میں سارے لوگ تو خاموش، عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، بالکل آپ نے بجا کہا، آپ میرے باپ سے، میری ماں سے، میری اولاد سے، میری بیوی سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہوں، ہے محبوب، لیکن جان تو جان ہے، جان سے پیاری تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ دیکھا
جو دل میں تھا ظاہر کر دیا. یا رسول اللہ جا الا نفسی انک لانت احب الی من والدی وولدی الا نفسی. آپ کائنات میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں، لیکن جان سے زیادہ محبوب تو کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ عمر جب تک جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گی اللہ کی قسم مومن نہیں بن سکتے. دیکھا آپ نے؟ عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ اگر جان سے زیادہ محبت کرنا بھی ایمان کی شرط ہے تو آپ گواہ ہیں اللہ کی قسم اسی وقت سے میں اپنے جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ رسول نے کیا جواب دیا؟ الآن یا عمر. اللہ اکبر، غور کرو یہ بخاری کے الفاظ پر. جب عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبوب ہیں اگر ایمان کی شرط ہے، تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ الآن یا عمر. عمر اب تم مومن بنے. اللہ اکبر. کائن اللہ کے رسول کی محبت کا اندازہ لگاؤ. وہ عمر فاروق یہی وہ مرد مومن ہے تنے تنہا جس کے بارے میں آتا ہے کہ میں جب ہجرت کرنے کی باری آئی تو سارے لوگ چھپ کر کے رات کو تنہا نکلتے تھے ادھر ادھر سے. عمر فاروق تیار ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، تلوار لٹکائی، نیزے بھر لیے، ترکش لے لیا اور آ گئے. اے مکے والو، عمر اعلان کر کے ہجرت کر رہا ہے اور مدینہ جا رہا ہے. تم میں سے جو انسان اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے آئے عمر کو روک کر کے دیکھ لے. تم میں سے جو انسان اپنے اولاد کو یتیم بنانا چاہتا ہے آئے عمر کو روکے. اللہ اکبر. للکار کر کے مرد مومن آ رہا ہے. لیکن جب محبت رسول کی باری آئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر اب اگر اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو تب تم مومن بن رہے ہو. آج ہمارے دلوں میں کس کی زیادہ محبت ہے وہ ذرا یاد رکھو دوستو. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ بقرہ سورۃ توبہ کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے 8 چیزوں کا اعلان کیا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. اے مسلم ہمارے نبی آپ اپنے ماننے والے امتیوں مسلمانوں کو بتا دیں یہ 8 چیزیں ہیں. ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، کاروبار کی محبت، یہ من پسند بنگلے جو بنا کر کے محل تیار کرتے ہو اور بڑے اہتمام کے ساتھ 8 دنیاوی چیزوں کو اللہ نے بیان کیا اور فرمایا ان سے کہہ دیں یہ ان 8 چیزوں میں سے ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. یہ 8 چیزیں ہیں. ان 8 چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی تو فتربصوا اب انتظار کرو کہ اللہ کون سا عذاب تم پر نازل کرے. عذاب الہی کا انتظار کرو. اور دوسری بڑی خطرناک بات اللہ نے بیان فرمائی واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ایمان مومن تم نہیں رہ گئے، تمہارا شمار اللہ تعالیٰ کے ہاں فاسقوں میں ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے دلوں میں نبی کی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست کر دے. لیکن یہ محبت جو ہے میرے بھائیوں محبت کی کب مکمل ہوگی؟ نمبر 1 یاد رکھنا یہ بڑی اہم چیز ہے. حب رسول مکمل کرنی. انگوٹھا چوم لیتا ہے آدمی وہ بھی سمجھتا ہے ہم نے محبت مکمل کر لی. ربیع الاول کا مہینہ آ جائے وہ چادر پھیلا کر کے چندہ مانگتا ہے، جلوس نکالتا ہے، پھولوں کے ہار پہنا دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ عید میلاد بنا کر کے میں نے محبت رسول مکمل کر دیا. میرے بھائیو ایسا نہیں ہے. پہلے تو سمجھیں نمبر 1 محبت کے اقسام آپ سمجھ جائیں. پہلے محبت کی کئی قسمیں ہیں. حب رسول مکمل ہونے کے لیے کئی چیزوں سے محبت کرنی ضروری ہے. ایک تو محبت عام ہے
جو جانور بھی کرتا ہے اور انسان بھی کرتا ہے. نہیں کرتا بھائی؟ اب دیہات کے ہیں کبھی دیکھیں کبھی گائے یا بھینس کا پیر اس کے بچے پر پڑ جائے, بچہ چلائے, پھر ذرا دیکھو وہی جانور گائے جو ہے اپنے بچے کی چلانے پر اپنے منہ سے چاٹتی ہے کہ ہمارا پیر تمہارے بدن پر پڑ گیا. یہ محبت کا تقاضا ہے. کبھی مرغی کو دیکھا ہوگا, اگر سمجھ جائے کہ ہاں اوپر سے چیل آ رہی ہے, آواز لگاتی ہے مرغی, سارے بچے آئے, پر پھیلایا, سب کو اندر چھپا کر کے مسکین بن کے بیٹھ گئی. پرندہ جو ہے وہ چیل دیکھتی رہتی کہاں چلے گئے بچے. یہ محبت کا تقاضا ہے. ایک محبت وہ ہے جو جانور بھی کرتا ہے اور انسان بھی کرتا ہے. یہ اس محبت کا کوئی تعلق نبی کے محبت سے نہیں. نمبر 2, ایک محبت مشترکہ ہے. کیا ہے؟ یا محبت مشترکہ ہے, یعنی ایسی محبت ہے جو سب میں مشترک ہے. مثلا ہر انسان کو اپنے باپ سے محبت, اپنے ماں سے محبت, اپنے بیوی سے محبت, اپنے عزیز و اقارب سے محبت, اپنی جان سے محبت, اپنے کاروبار سے محبت, اور پھر اللہ اس کے رسول سے بھی محبت ہے نا بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو اپنے اولاد سے محبت نہیں ہے؟ ارے وہ بھی یاد رکھو, ایک اجڑ آدمی تھے اقرا بن حابس, نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے تھے. ادھر سے بچے ہیں, ایک صحابی کا بچہ آیا, مٹی دھول مٹی میں کھیلنے, ناک ادھر سے بہرے رات ادھر سے ٹپک رہے, وہ بھی دھول اور مٹی آ گئی تو اور بدنما ہو گیا. دوڑے ہوئے آئے, دوڑ کر کے دوڑا ہوا آیا, اپنے والد کے گود میں بیٹھ گیا. صحابی نے بچے کو پکڑا, بیٹھا لیا. تھوڑی دیر میں دوسرے کا بچہ آیا, وہ بھی ویسے میلا کچیلا, چوما چاٹا, بیٹھا لیا. دیکھتا رہا دیکھتا, اقرا بن حابس کہتا چھی آپ لوگ اتنے گندے ہیں. یہ ہے محبت مشترکہ. اولاد کی محبت بھی ایمان کا جز ہے, یہ محبت مشترکہ ہے. اولاد سے بھی محبت کریں, ماں باپ سے بھی کریں, بیوی بچوں سے بھی کریں, مال سے محبت کریں. نہیں محبت کریں گے کما کر کے بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے؟ اور اللہ اس کے رسول سے بھی محبت ہو, لیکن یہ محبت مشترکہ ہے, سب کو شامل ہے. صحابی رسول نے کہا, اقرا بن حابس نے کہا آپ لوگ بہت گندے ہیں. بچہ آیا, میلا کچیلا, ناک بھرے, چوم لیتے ہیں, بازو میں بیٹھاتے ہیں. اللہ کے رسول نے سن لیا. الاکا ولدن, تمہارے بچے ہیں؟ ایک دو نہیں, لی اشرا, ہمارے تو بیٹے ہی بیٹے ہیں, بیٹیاں الگ سے ہیں. ہاں دیکھا آپ نے, لیکن کہا کیا اس نے, ماں قبل تو حادن, ہم عام لوگ طرح گندے نہیں, ہم نے آج تک 10 میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا. بڑا کمال بتا رہا تھا. اللہ رسول نے کیا فرمایا, ارے بیوقوف, اگر اولاد کی محبت اللہ نے تیرے دل سے نکال لی ہے تو محمد داخل نہیں کر سکتے. دیکھا, اولاد کی محبت بھی سنت ہے, اور انہی چیزوں کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی محبت بھی ہوگی. لیکن مومن بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ان تمام چیزوں کی محبت پر اللہ اس کے رسول کی محبت کو غالب ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. ہمیں مولانا سے بھی محبت ہو, پیر سے بھی کرو, فقیر سے بھی کرو, سب سے کرو, امام سے بھی ہوگی, مجتہد سے بھی ہوگی, واعظ اور خطیب سے بھی ہوگی, لیکن ان تمام محبتوں پر اللہ اس کے رسول کی محبت غالب ہوگی. اگر آپ نے اللہ اس رسول کی محبت پر غالب کر دیا یا برابر کر دیا تو ایمان سے بندہ محروم ہو گیا. رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا, لوگ کچھ ند بنا رکھے ہیں, کچھ معبود بنا رکھے ہیں, بڑے بڑے باباؤں کو اختیار کر رکھا ہے. یحبونہم کحب اللہ, اور وہ اپنے باباؤں سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. لیکن یہ تو مشرک ہیں. اور مومن کون ہے؟ والذین آمنوا
اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ دوستوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ماں سے بھی کرتے ہیں، باپ سے کرتے ہیں، بیوی سے کرتے ہیں، بچوں سے بھی کرتے ہیں، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن اللہ ان کے رسول کی محبت ہے تمام چیزوں کی محبت پر غالب۔ یہ ہے ایک محبت، دو محبتیں ہو گئی۔ نمبر 3 دوستو یاد رکھو، مومن بننے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مکمل بنانے کے لیے تیسری محبت کی اور ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ حب ما یحبہ اللہ ورسولہ۔ یاد رکھنا، حب ما یحبہ اللہ ورسولہ، جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول کو محبت ہے وہ ساری چیزیں بھی آپ کے نزدیک محبوب ہوں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی میرے خیال بات؟ معاملہ یہ سب نہیں ہے۔ حب ما یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے نزدیک جو چیزیں محبوب ہیں آپ کے نزدیک بھی کائنات میں سب سے زیادہ وہ چیزیں محبوب ہوں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کا واقعہ، ٹیلر درزی سمجھتے ہیں آپ لوگ، کپڑا سیتے، ایک ٹیلر بیچارہ غریب تھا، اس نے نبی علیہ السلام کی دعوت دے دی، یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہمارے یہاں ہے۔ نبی علیہ السلام امیر ہو یا غریب دعوت رہے قبول کر لیے، اللہ کے رسول فرمایا ٹھیک ہے آئیں گے، لیکن ٹیلر کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول آئیں گے تو بہت سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، وہ 2-4 کلو گوشت تو نہیں خرید سکتا تھا، گوشت تھوڑا خریدا، اور ہمارے ہاں مسئلہ مشہور ہے جس چیز میں پانی سمائے وہ کبھی کم نہیں ہوتی، جس میں پانی سماتا آتا ہو وہ کیسے گھٹے گی؟ تو اس بیچارے نے سوچا جتنا چاہو آنے دو، گوشت میں خوب پانی ڈال کے سالن زیادہ کر دو۔ تو گوشت تو تھوڑا تھا لیکن سالن زیادہ، لیکن اس نے سوچا بہت پتلا ہو جائے گا سالن، تو اس نے کدو لیا، بیچارہ کدو کاٹ کاٹ کر کے اس میں ڈال دیا۔ اب سالن میں گوشت بھی ہے اور کدو بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وقت موعود پر، وقت مقررہ پر نبی علیہ السلام پہنچے، اور وہاں جب گئے تو کھانا جب رکھا گیا سارے لوگ اکٹھا، کہتے ہیں واللہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام زندگی میں پہلی مرتبہ اس دن دیکھا نبی علیہ السلام جو کدو کے ٹکڑے جو اوپر نظر آ رہے تھے آپ ان کو اٹھاتے رہے ہیں اور تناول فرماتے جا رہے ہیں، انہیں کو اٹھا کر کے، یہاں تک کہ اوپر جو کدو کے ٹکڑے نظر آ رہے تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو سالن زیادہ تھا، پیالہ گہرا تھا، تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام اپنے دست مبارک کو اندر ڈال کر کے ڈھونڈتے ہیں کہ کدو کی پیس کہاں ہے، کدو کے ٹکڑے کہاں ہیں، اور جہاں ہاتھ میں لگ جاتا آپ اٹھاتے اس کو تناول فرما لیتے۔ یہ ہے حب ما یحبہ اللہ ورسولہ۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام اس دن میں نے دیکھا کدو اتنے شوق سے کام کھا رہے ہیں، اس دن سے لے کر کے مرتے دم کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم میرے نزدیک کدو سے زیادہ محبوب کوئی غذا نہیں رہ گئی۔ کیوں میرے بھائیوں؟ کدو کدو ہے لیکن اس لیے محبوب ہے کہ اللہ کے رسول کو محبت سے کھاتے ہوئے میں نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ یہی فکر ہمارے اندر پیدا کر دے۔ بہت ساری اس پر مثالیں ہیں لیکن تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اور اگر ذرا سن لو یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اللہ کے رسول کو جو محبوب ہو، اللہ کے رسول کو جو پسند ہو، اگر وہ چیز آپ کو ناپسند آ گئی تو بیڑا غرق ہو گیا، خسرت دنیا والآخرہ۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ قرآن پسند ہے، نبی کی سنت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو قرآن و حدیث پسند ہے، شریعت نازل کی ہے محبوب شریعت۔ اب اگر کوئی انسان نبی سے بڑی محبت کرے لیکن قرآنی تعلیمات اور نبی کی سنتوں سے محبت نہ ہو تو یہ جھوٹے محبت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ آیت نمبر 7 سورہ محمد آیت نمبر 7 ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم۔ حافظ صاحب یہ آیت ہے نا،
یہ سورہ محمد اللہ اکبر ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ. یہ سارے لوگ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ سب کو پکڑ پکڑ کر کے جہنم کا ایندھن کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ. یہ جہنم میں اس لیے ڈالے جا رہے ہیں اللہ نے جو نازل کیا تھا وہ ان کو اچھا نہ لگا. دیکھا آپ نے ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ. انہیں نبی کی سنت اچھی نہ لگی، فلاں فلاں کا قول نظر آیا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب توحید بیان کی جائے تو ان کو بڑا غصہ آتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. اور جب کہیں غیر اللہ کا تذکرہ کرامتیں بیان کی جائے مارے جوش میں اور سبحان اللہ سے پوری فضا گونج جاتی ہے. دیکھا آپ نے؟ اللہ اکبر. میرے بھائیو یاد رکھو حب رسول اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ ما انزلا یا ما احب اللہ و رسول ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ. اب سوال ہے اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ بس یہی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اتنی محنت سے بیان کیا سمجھایا اتنی دیر تک، ابھی وہی بات رہ گئی کہ صرف اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن. اے بھائی سورۃ النساء آیت نمبر 113 جا کر کے دیکھنا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عظیما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ پر ایک چیز نہیں اتاری ہے بلکہ دو چیزیں اتاری ہیں، یاد رکھنا. کیا اتاری ہے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ. اللہ نے آپ پر ایک تو قرآن کتاب نازل کیا ہے، نمبر 2 وَالْحِكْمَةَ. اور اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ حکمت. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے اہل علم صحابہ بھی کہتے ہیں حکمت سے مراد حدیث ہے. پتہ چلا اللہ نے ایک چیز نہیں نازل کی ہے بلکہ دو چیزیں، قرآن اور حدیث. اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ لازم مرسل من اللہ دو چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول. اب اگر کسی کو اپنے بڑوں کا قول اچھا لگے، بڑوں کا فتویٰ اچھا لگے اور حدیث رسول سے محبت نہ ہو، پھر اس کا انجام کیا ہے؟ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 کیا ہے؟ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ. یہ جہنم میں ان کو اس لیے داخل کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ما انزل اللہ کو ناپسند کیا. ان کو سب کچھ اچھا لگا لیکن ما انزل اللہ سے ان کو محبت نہیں تھی، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول. اور اسی سورہ محمد میں اور آگے تقریباً 27 اور 28 نمبر آیت وہ بھی یاد رکھو. اللہ اکبر. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم. ہمارے نبی ان کا کیا حشر ہوگا معلوم ہے؟ جب ملک الموت آئیں گے اور ان کی روح جسم میں چھپنے لگے گی، کیوں سوچتی ہے اب اگر ان ملک الموت کے ہاتھ لگ گئی تو اب ہماری خیر نہیں. اس لیے فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ماریں گے گھوسا چہروں پر اور پیٹھ پر، مار مار کے روح قبضہ کریں گے. اتنی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ. یہ کیوں، یہ سزا کیوں ان کو دی جا رہی ہے؟ یہ سزا ان کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ اللہ نے جو کچھ کہا، نبی نے جو پہنچایا وہ ان کو پسند نہیں تھا، اور جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند تھا وہی ان کو پسند آیا. آگے بات سمجھ میں کتنی قسمیں ہو گئی محبت کی؟ 3. نمبر 4 وہ بھی یاد رکھو، وَحُبَّ مَن يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اس وقت تک حب رسول مکمل نہیں جب تک کہ چوتھی محبت نہ پیدا ہو جائے. وہ کیا ہے؟ جن لوگوں سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت ہو. ان کی محبت بھی حب رسول کا ایک جز ہے. حب من یحبہ اللہ ورسولہ.
اللہ اس کے رسول جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر میرے بھائیوں یہ ہے حب من یحب اللہ، اللہ کے رسول کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ صحابہ سے محبت نہ کی جائے، تابعین سے نہ کی جائے، علماء سے نہ کیا جائے، اپنے بڑوں سے نہ کی جائے، ازواج مطہرات سے نہ کیا جائے، اور آل رسول سے بھی نہ کی جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی علیہ السلام سب سے فارغ ہو گئے اور فتح ہو گئی، چابی آ گئی، آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا، تو اب بیٹھے اور لوگوں سے بیعت کر رہے ہیں، جو بھی مسلمان ہو رہا سب سے بیعت کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، آپ مشغول ہیں۔ ابو بکر صدیق غائب ہو گئے، ابو بکر صدیق نہیں ہے۔ آپ نے بار بار ڈھونڈا، لوگوں سے پوچھا این ابو بکر، لوگ ابو بکر کہاں چلا گیا؟ اللہ رسول پتہ نہیں یہی تو بیٹھے تھے، کسی کو نہیں بتایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے چلے گئے اپنے گھر اور گئے اپنے بوڑھے باپ کو کندھے پر بیٹھایا۔ اللہ اکبر۔ کہاں بیٹھایا بھائی؟ اور ہمارا بوڑھا باپ کہا کہ اولڈ ہوم میں رہتا ہے۔ اولڈ ہوم کیا کہتے ہیں؟ جو بوڑھوں کا مکان بنایا جاتا ہے، یہاں تو ہوگا کہ نہیں ہے بوڑھوں کا مکان ہے؟ اب بوڑھے گھر میں نہیں رہ گئے ماں باپ، کہاں بیٹھایا ان کو؟ حکومت کے حوالے کر دیا۔ کیوں؟ اس کو کھانسی آتی ہے، کھانسے کا جراثیم پیدا ہو گئے تو ہمارے بچے بھی بیمار ہو جائیں گے۔ جنت جو ہے وہ باہر غیروں کے حوالے کر کے آ جائے۔ ابو بکر صدیق اپنے بوڑھے باپ کو کندھے پر بیٹھائے اور بڑے شوق سے لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی آج ہم سب کو اپنے ماں باپ کا ایسا خدمت گزار بنائے، لے کر کے آئے اور اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا رکھ دیا۔ صدیق اکبر کے والد اتنے بوڑھے، یعنی جسم کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر ان کے سفیدی کو ذرا کچھ مہندی لگا کر کے ذرا رنگین کر دو، لیکن کالے سے بچنا، اور ہم سب کو چھوڑتے ہیں کالا ہی کرتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ ہم سب چھوڑتے ہیں کالا ہی کرتے ہیں، اور وہاں اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ کالے سے بچو، باقی جو رنگ چاہو کر دو، اور ہم سب سے بچتے ہیں کالا کر دیتے ہیں۔ اتنا کالا کہ چمڑی ہی کالی ہو جاتی ہے آخر میں۔ یہ بڑی عجیب و غریب سے بات ہے دوستو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے ارے رنگ دو، تھوڑا سا کلر بدل دو۔ بہرحال اللہ رسول نے فرمایا ابو بکر اس عمر میں اپنے بوڑھے باپ کو کیوں لے کر کے آئے؟ اللہ رسول نے سوچا کہ آپ سب لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، بیعت کریں، میرے والد بھی آپ سے بیعت کر کے کل اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اللہ رسول نے کتنی پیاری بات کہی، اللہ اکبر، ابو بکر تم نے بوڑھے باپ کو کیوں تکلیف دیا؟ اللہ کی قسم میں فارغ ہو جاتا تو میں خود تمہارے باپ کے پاس چلا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ احترام تھا، ادب تھا۔ اس موقع پر ابو بکر نے جب ابو قحافہ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ لیے، اللہ اکبر، سارے لوگ خوش ہیں۔ ابو بکر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، باپ مسلمان ہو گیا ہے، لیکن خوش ہونے کے بجائے آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ صدیق اکبر رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ فرمایا لک یا ابا بکر، ابو بکر ہنستے حساس بساس اپنے باپ کو لے کر کے آئے۔ باپ نے کلمہ پڑھا، میں نے بیعت کر لیا اس سے، اب تم رونے لگے۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے بھائیو حب من یحب اللہ۔ نبی کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی جس سے محبت کرتے ہوں اس سے آپ محبت نہ کرنے لگیں۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، باپ تو مسلمان ہو گیا لیکن اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، آپ کا چچا ابو طالب مسلمان ہو گیا ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ خوش ہے، لیکن اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا ہے، اگر میرے باپ کی جگہ پر آج آپ کے چاچا ابو طالب مسلمان ہو گئے ہوتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ اللہ سے فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ، میرے چچا مسلمان، میرے باپ مسلمان ہوئے تو ہم کو خوشی ہوئی، لیکن آپ کا چچا مسلمان ہوتا تو آپ کو خوشی حاصل ہو جاتی۔ یہ ہے میرے بھائی حب من یحب اللہ، اللہ کے رسول جس سے محبت کریں۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب طبقات کبریٰ کے اندر نقل کرتے ہیں، یہ تو نہیں
صحابہ نے ریکارڈ توڑ دیا، ان کی محبت رسول کامل تھی۔ کیوں؟ وہ اللہ کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب رکھتے رہے، اور جس چیز کو اللہ کے رسول نے پسند کیا وہی چیز ان کو پسند لگتی تھی، اس کے علاوہ کوئی چیز انہیں اچھی لگتی ہی نہیں تھی۔ نمبر 3، جن کو اللہ کے رسول نے جن سے محبت کر لیا، اپنی جان سے زیادہ اس انسان سے محبت کرتے تھے صحابہ۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کا یہ محبوب ہے۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات کبریٰ کے اندر بڑی عجیب بات نقل کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جتنے نوجوان تھے سب کا وظیفہ مقرر کیا، اور 1000 کتنا؟ 1000 درہم سب کو دیا، نمبر لگا ہوا تھا اندر آنے کا۔ ان کے لخت جگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے عبداللہ سے۔ کیوں؟ عبداللہ بڑے وفادار اور علماء صحابہ میں تھے، حضرت عبداللہ سے بڑی محبت تھی۔ نمبر لگا عبداللہ ابن عمر کا، آئے تو ان کو بھی 1000 دیا، ٹھیک ہے نا؟ 1000۔ تھوڑی دیر میں اسامہ ابن زید آ گئے۔ اسامہ ابن زید کا لقب حب رسول، ان کا لقب ہی تھا محبوب رسول۔ ابھی اس سے پہلے محبوب عمر آیا تھا، اب آیا ہے تو محبوب رسول آیا ہوا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 1500 دیا۔ کتنا؟ 1500 درہم دیا۔ عبداللہ ابن عمر لے کر کے باہر، اسامہ باہر گئے، لوگوں نے پوچھا کتنا دیا؟ کہا کہ 1500۔ ہاں 1500 کہاں؟ وہ یہ کیا؟ اب وہ جس نے پوچھا تھا 1500 تم کو دیا؟ ہاں 1500 دیا۔ یہ نہیں پتا تھا ہم کو 1000 دیا، تم کو جو 1500 دیا۔ وہ ڈھونڈتا ہوا عبداللہ ابن عمر کو کہا بیٹے کو تیار کرو پوچھنے کے لیے، ہم نہیں پوچھے کہ بیٹے کو تیار کرو۔ ڈھونڈ کر کے لایا عبداللہ ابن عمر کو، پوچھا عبداللہ تم کو کتنا دیا تمہارے باپ نے؟ وظیفہ کتنا دیا؟ 1000۔ کہا دنیا میں تمہارا ایسا باپ کہ غیر کی اولاد کو زیادہ دیتا ہے اور اپنی اولاد کو کم دیتا ہے، حالانکہ دنیا کا دستور ہے اپنی اولاد کو زیادہ دو اور دوسرے کی اولاد کو کم دو۔ اب نوجوانی تھی، خوب چڑھایا۔ حضرت عبداللہ چلے آئے عبداللہ عمر فاروق کے پاس، والد صاحب آپ نے ہم کو کتنا دیا؟ 1000۔ عبداللہ بن عباس کو کتنے دیا؟ 1000۔ فلاں کو کتنا دیا؟ 1000۔ فلاں 1000۔ اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اسامہ کو کتنا دیا؟ کہا 1500۔ بتا دیا 1500 دیا۔ کہا دنیا کے سارے لوگ ملامت کر رہے ہیں، میں آپ کا بیٹا مجھے 1000 اور زید کے بیٹے اسامہ کو 1500 آپ نے دیا، نہ کٹا دیا آپ نے۔ دنیا کے سارے لوگ کہتے ہیں ہر باپ اپنے بیٹے کو زیادہ دیتا ہے، لیکن تیرا باپ ایسا کہ تجھے کم دیتا ہے، غیر کے بیٹے کو زیادہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نوجوانی تھی، آ کر کے ٹوک دیا، پوچھ دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور گلے لگایا، کہا بیٹے اللہ کی قسم تم میرے دل کے ٹکڑے ہو، تم میرے کلیجے ہو، تم میری جان ہو، تم میرے نور نظر ہو، تم میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہو۔ بیٹے سب کچھ ہے، لیکن بات اصل ہے آثرت حب رسول اللہ علی حبی، میں نے اسامہ کو 1500 اس لیے دیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسامہ سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے۔ میں نے اپنی محبت کو اور نبی کی محبت کو اپنی محبت پر ترجیح دیا ہے۔ ہم نے اپنے محبوب پر نبی کے محبوب کو ترجیح دیا ہے۔ میرے بھائیوں دعا کرو ہمیں ایسی بھی یہ محبت نصیب کر دے، حب من یحبہ اللہ ورسولہ۔ ایسا نہیں، یہ قرآن اللہ کے پیارا محبوب کلام ہے۔ جب اللہ اکبر، امرؤ القیس کا نام سنا ہوگا، بڑا شاعر تھا، بڑا زبردست شاعر تھا، جاہلیت میں مسلمان نہیں ہوا، عمر فاروق کے دور میں مسلمان ہوا، بڑا شاعر تھا یہ۔ حب ما یحبہ اللہ، یاد رکھو نبی سے محبت کے دعوے تو سب کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں محبت جو ہے حب ما یحبہ اللہ، ان چیزوں تمام چیزوں سے محبت ہو جو اللہ کو محبوب تھی، اور ان تمام لوگوں سے بھی محبت ہو جن سے اللہ کے رسول محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ تب محبت رسول پر کامل ہوتی ہے۔ کہا امرؤ القیس جب مسلمان ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا
کہ امرؤ القیس جو بڑا شاعر تھا وہ مسلمان ہو گیا ہے. بہرحال اس کو بلایا شاعر کو کہا کہ امرؤ القیس میں نے تمہارے اسلام سے پہلے والے بڑے کلام سنے ہیں، لیکن اب دل چاہتا ہے کہ اس مسلمان ہونے کے بعد تم نے جو کلام تیار کیا وہ ہمیں سناؤ. بات بڑی معقول تھی، پہلے کافر شاعر تھا، مسلمان شاعر ہو گیا. اے امیر المومنین، نہیں میں نہیں سنا ہوگا، نہیں، میرا دل چاہتا ہے، جاہلیت کے بہت سارے کلام میں نے سنے ہیں، اسلام لانے کے بعد جو تمہارا کلام ہے ذرا وہ سناؤ. ہنس پڑے. کہا امیر المومنین بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمان ہو جانے کے بعد جب ہم نے قرآن کی سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران پڑھ لیا تو ہمیں اپنا ہی کلام نہیں اچھا لگتا ان دونوں سورتوں کے مقابلے میں. آپ کو میرے اشعار سننے کی ضرورت ہے؟ اللہ کی قسم، جب سے میں مسلمان ہو گیا اور سورۃ البقرہ ہم نے پڑھ لیا، سورہ آل عمران ہم نے یاد کر لیا، اب ہمیں اپنے کلام اچھے ہی نہیں لگتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس انسان، یہ ایسا انسان ہے کہ اپنے اشعار پر اللہ کے کلام کو ترجیح دے رہا ہے. کہا دنیا میں سب کا وظیفہ 1000، اس کا وظیفہ 2000 کر دیتا ہے. کیا؟ یہ اللہ کی کتاب سے محبت کرتا ہے. تو میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سارے لوگ محبت کے سارے اقسام اپنے اندر، ٹائم ہو گیا، سارے اقسام اپنے اندر پیدا کر لیں. وہ کیا ہے؟ محبت مشترکہ ہو اور سب کے اندر پائی جاتی ہے. جو محبت کافر اور مومن میں فرق کرنے والی ہے وہ یہ اللہ اس کے رسول کی محبت سارے لوگوں کی محبت پر غالب ہو. لیکن پتہ کیسے چلے گا بھائی؟ پرچی تو آ گئی ہے، ختم کر دیتا ہوں، لیکن سوال ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ آپ کو اللہ کے رسول سے محبت زیادہ ہے یا کہ اپنے بیوی بچوں سے؟ یہی میں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ اکبر. سورۃ قصص اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اے ہمارے نبی، کیسے پتا چلے کہ آپ کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، یا کہ اپنے غیروں کی باتیں ماننے والا؟ کیا علامت ہے؟ آپ اس کو دعوت دیں، اگر آپ کی اتباع کر لے تو سمجھ جاؤ کہ میرا ہے، اگر اپنے منمانی زندگی گزارے سمجھ جاؤ آپ کا نہیں بلکہ اپنے نفس کا غلام ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں جو سب سے بڑی علامت ہے اتباع سنت. دکتور نے پیش کی سورہ آل عمران کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، یہ ایک چھوٹی سی مثال بات بیان کر کے بات ختم ہے. 2 منٹ ہم اجازت ہے بھائی؟ ہاں بات ختم کر دیتے ہیں. نبی علیہ السلام، اللہ اکبر، غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں. 1400 صحابہ کرام. کچھ لوگ دور دراز دیہی علاقے میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن ابھی نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. یہ کس واقعہ یاد رکھنا، علامہ البانی رحمۃ اللہ اس کو صحیحہ کے اندر بھی نقل کرتے ہیں، اور اصل واقعہ ہے امام عبداللہ ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب الجامع میں واقعہ حدیث نقل کی ہے. حدیث بسناد صحیح مشکات کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی. اسی حدیث سے سب پتہ چل جائے گا کہ محبت ہے یا نہیں ہے، اس کا معیار کیا ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ اکبر. ابھی پتہ چل جاتا ہے. نبی علیہ السلام، کچھ نو مسلموں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی یہاں آئے ہوئے ہیں. وہ سارے گاؤں کے لوگ چھوٹے بڑے دوڑ کر کے آئے، چلو بہت اچھا، مدینہ نہیں جانا پڑے گا، یہیں نبی کا دیدار ہو جائے گا، یہیں ملاقات ہو جائے گی. چلے آئے. نبی علیہ السلام وضو کر رہے تھے اور سارے ان 9 مسلمین جو تھے آگے کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام وضو کر رہے ہیں. آپ وضو کرتے ہوئے کلی کرتے ہیں تو ان میں سے ہر آدمی پانی کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اپنے بدن پر برکت کے لیے مسلنا شروع کر دیتا ہے. یہاں تک کہ آپ نے تھوکا تو اس کو بھی ایک لے کر کے مل لیا. آپ نے ناک صاف کیا، یعنی آپ کا پانی، وضو کا پانی یا آپ کے قطرات، آپ کی کلی، آپ کا ناک صاف کرنا، کوئی ایک چیز، ایک قطرہ انہوں نے پانی زمین پر گرنے نہیں دیا. یہ نہ ابو بکر نے کیا تھا، نہ عمر نے کیا تھا، نہ عثمان نے کیا تھا، نہ علی نے کیا تھا، کسی نے نہیں. اگر کیا تو 9 مسلموں نے کیا محبت میں.
نبی علیہ السلام بہت بہترین قسم کے معلم تھے. انہوں نے کہا ما حملکم علی ھذا، اور حدیث کے راوی عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا نام یاد رکھیے گا. عبد الرحمن بن ابی قراد کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ان کو جب دیکھا کہ میرا ایک قطرہ پانی وضو کو نہیں گرنے دیتے، میں تھوکتا ہوں تو کسی نہ کسی کے ہاتھ میں. آن فرمایا ما حملکم علی ھذا، اے میرے بھائیو کیوں اس طرح سے تم کو کس چیز نے آمادہ کیا کہ ہمارے پانی کو زمین پر نہ گرنے دو؟ کہا حب لک یا رسول اللہ، یہ حب ہے. حب لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی محبت اور عظمت نے مجبور کیا کہ آپ کا تھوک بھی زمین پر نہ گرنے دیں، ہاتھوں میں پکڑ لیں اور اپنے بدن پر اس کو مسل لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ بات ہو گئی نا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من کان منکم ان یحبہ اللہ ورسولہ. دیکھو بھائی، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے ایسی محبت کرے کہ اس کی محبت کے بنا پر اس بندے کو اللہ اس کے رسول اپنا محبوب بنا لے، تو یہ وضو کا پانی مسلنے سے کام نہیں چلے گا. محبت کے اس طریقے کو ظاہر کرنے سے محبت مکمل نہیں ہوگی. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کے ہاں تمہاری محبت قابل قبول ہو تو 3 چیزیں کرو. نمبر 1، فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جب بات کرتا ہے تو ہمیشہ سچی بات کرے. کیوں؟ اسلام کی A to Z بنیاد جو ہے سچائی پر ہے. قرآن سچا، اللہ سچا، نبی سچا، اسلام سچا. اب مسلمان ہو کر کے جھوٹ بولے تو یہ اسلام کے خلاف. اللہ اکبر. نمبر 2، وَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. بات کرے تو اچھی بات کرے. آئی بات سمجھ میں؟ نمبر 2، جب وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا احسان اور سلوک کرے. اللہ اکبر. نمبر 3، آپ نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے. میرے بھائیو، اس حدیث نے واضح کر دیا صرف انگوٹھا چومنے سے محبت کامل نہیں، عید میلاد منانے سے محبت کافی نہیں، زبان سے دعویٰ کرنے سے محبت کافی نہیں. محبت کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ اطاعت رسول. من احب بسنتی فقد احبنی، جس نے مجھ سے میری سنت سے محبت کیا سمجھو اس نے ہم سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے اور حب رسول اطاعت رسول دونوں نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.